سورہ زخرف آیت نمبر 74 سے 77 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين۔ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون۔ صدق الله العظيم۔ کل کی آیات میں جنتیوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ جو لوگ اس دنیا میں اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ دیکھو، زندگی کا ایک مقصد ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ دیکھو، آپ ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں کرتے بغیر کسی مقصد کے۔ اگر ایسا کام کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے اتنی بڑی کائنات کو پیدا فرمایا، اس میں پھر انسانوں کو اس کائنات کا جوہر بنایا، انسانوں کو اللہ نے مالک بنایا، اس کائنات کا عقل دی۔ تو یہ بغیر کسی مقصد کی اللہ نے ایسے ہی بنایا، کھاؤ پیو بچے جنو پھر دنیا سے چلے جاؤ۔ فرمایا نہیں، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، زمین و آسمان کا نظام کوئی باطل ہے، یہ کوئی کھیل اور تماشا ہے؟ تو اس وجہ سے اللہ نتائج بیان فرماتے ہیں، اور نتائج جیسے بچے پڑھتے ہیں، کوئی محنت کرتا ہے، کوئی زیادہ محنت کرتا ہے اور کوئی توجہ ہی نہیں دیتا، تو نتیجہ ایک جیسا نہیں ہوتا، انعامات بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے، کیونکہ آخرت انعامات کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے چلنے والوں کو اللہ فرماتے ہیں نزلا من غفور الرحیم، یہ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ جس نے ایک حکم سے اس دنیا کو پیدا فرمایا، اس کا مہمان خانہ کیسے ہوگا؟ ارضها السماوات والارض، جس کے بارے میں فرمایا زمین و آسمان کی چوڑائی سے کہیں بڑی جنت ایک جنتی کو ملے گی۔ یہ دنیا ایسا سمجھو جیسے ماں کے پیٹ سے ہم دنیا میں آ گئے، اور ماں کے پیٹ میں بچے میں شعور آ جائے اور اسے بتایا جائے، 4 مہینے کے بعد روح تو پڑ جاتی ہے بچے میں کہ آپ ایک دنیا میں جانے والے بڑی وسیع ہے، تو کوئی مانے گا؟ کہے گا یہاں تو اتنا تنگ جگہ ہے، کروٹ نہیں بدل سکتے، اور اتنی بڑی دنیا کی اتنی بڑی آپ اس کی وسعت کی مثالیں دیتے ہیں۔ بس آخرت دنیا کے مقابلے میں ایسے ہی وسیع ہے، یہ ماں کا پیٹ اس سے بھی چھوٹی ہے آخرت کے مقابلے۔ تو اللہ نے اہل جنت کے تذکروں کے بعد جہنمیوں کا جو کیا کہ جو اللہ کے حکموں پہ نہیں چلتے، سمجھتے نہیں ہیں کہ دنیا میں ہم کیوں آئے، بس دنیا میں وہ یہی سمجھتے ہیں دنیا کمانے کے لیے ہے، لہو و لعب کے لیے ہے، کھیل تماشا کے لیے ہے، دشمنیوں کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جو کل کی آیتوں میں گزرا ان کی نعمتیں فرمایا جنتیوں کی، اس پہ فخر کرنے والے اور ریس کرنے والوں کو ریس کرنا چاہیے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، آگے بڑھو۔ دنیا میں تو کوشش کرتے ہیں نا جی ہم فلاں سے آگے بڑھ جائیں، ہمارے کزن بہت آگے چلے گئے، فلاں بہت آگے چلا گیا، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ حالانکہ دنیا میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو مقدر میں طے ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے وہی ہونا ہے۔ ہماری مرضی نہیں تھی کہ ہم کہاں پیدا ہوں، اللہ کی مرضی تھی۔ جانے میں بھی ہماری مرضی نہیں ہوگی، جو میرے اللہ کی مرضی ہوگی۔ موت ویسے آئے گی
اللہ پاک نے جہنمیوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، یقیناً جو مجرم لوگ ہیں وہ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، جلیں گے آگ میں۔ اب مجرم کون ہے؟ گناہگار ہم جن کو کہتے ہیں۔ گناہگار کون ہے؟ جو اللہ کے حکموں کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے، جیسے زندگی گزاری اس کے مطابق گزارنا اللہ کا حکم ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کے خلاف گزارنا، اللہ کے حکموں کی طرف توجہ نہ کرنا۔ مولانا نعمانی صاحب انڈیا کے بڑے بزرگوں میں ہیں جماعت کے، وہ فرما رہے تھے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ زنا بڑا گناہ ہے، چوری بڑا گناہ ہے، تو میں گناہ ہے یہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام جو انسانوں کی طرف آیا ہے، انسان اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے، اس کو ضروری نہیں سمجھتے۔ بھئی آپ کے پاس وزیر اعظم کا لیٹر آ جائے، اب بیچارے کی کیا حیثیت ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں، جو بھی دنیا میں ہو، صدر وزیر اعظم تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، پھر کیا حالات ہوتے ہیں، وہاں بھی ان کا کوئی اپنا اختیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی آج یہ ساری میٹنگیں اور پروگرام منسوخ، کیونکہ صاحب کی طبیعت خراب ہے، اس کی اپنی طبیعت اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، ڈاکٹروں کی پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جو ان کا کھانا چیک کرتی ہے کہ ان کے مناسب ہے کہ نہیں، ان بیچاروں کی اپنی طبیعت اپنے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن اگر اس کی طرف سے کوئی لیٹر ہے، کتنی جگہ پڑھوائیں گے آپ، اس میں کیا لکھا ہے، ایک بتائے گا پھر دوسرا کہیں گے جی مجھے اس کی زبان نہیں آتی، انگریزی میں ہے، عربی میں ہے، تجھے ذرا سمجھا دیں، اردو میں آئے نا، پھر بھی آپ بیسیوں سے مشورہ کریں گے یار اس کا مقصد کیا ہے۔ تو میرے اللہ جو احکم الحاکمین ہیں، جو سب کو حکومتیں دیتے ہیں، چھینتے ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ عارضی حکومت ہے، جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں انہوں نے ہٹا لیا، وہ نہیں ہٹاتے، اللہ ہٹاتے ہیں۔ یہ بجلی جتنی بھی قیمتی بلب لگا لے، پاور ہاؤس سے کچھ نہ ہو تو نہیں جلتی، پاور ہاؤس سے ہو تو پھر جلتی ہے۔ طاقت و قوت، حکومت، یہ فیصلے سب آسمانوں پہ ہوتے ہیں، نیچے سنائے جاتے ہیں۔ اگر ہم خود ان کانوں سے سنتے، آنکھوں سے دیکھتے، پھر تو کٹے سے کٹا کافر بھی مسلمان ہو جاتا، پھر تو دل میں اسلام نہ ہوتا، ڈنڈے کا اسلام ہوتا، وہ سب مانتے۔ اللہ نے ایسا نہیں پیدا فرمایا، ایسے تو فرشتے تھے، ان میں نافرمانی کی طاقت ہی نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، سورہ تحریم میں، کہ وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ تو ایسی مخلوق اگر اللہ پیدا کرتے، ایسے تو پہلے سے انسانوں سے بہت زیادہ فرشتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجرم وہ ہے جو اللہ کے حکموں کی طرف توجہ نہیں کرتا، نہ اللہ کے حکم معلوم کرتا ہے۔ اللہ کے حکموں کا سرچشمہ قرآن اور اس کی تشریح حدیث ہے، اور صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ سب سے بہترین لوگ انبیاء کے بعد صحابہ تھے، اور رسول اللہ کے صحابہ تھے، ان کو قرآن نے معیار قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ان کی زندگی دیکھو، لا يفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، نہ تو اس عذاب میں ذرا سی تخفیف ہوگی، لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، اور یہ اس جہنم کے عذاب میں آگ میں جل رہے ہوں گے اور مایوس ہو جائیں گے، اللہ کو پکاریں گے، کوئی جواب ہی نہیں ملے گا۔ مایوس ہونے کے بعد 16 سال، حدیثوں میں اس کا تذکرہ آتا ہے، 70 سال تک پکاریں گے۔ وہاں جہنم کا آخرت کے سال ہوں گے۔ اللہ فرماتے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا۔ دیکھو ہم اٹھ کر آ گئے نا بستر سے، قرآن سن رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو 10 بجے اٹھیں گے، کوئی 11 بجے اٹھیں گے، ساری رات جاگتے ہیں۔ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی، کوئی موبائل پہ بیٹھا ہے، کوئی جناب کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے، اور پھر ظاہر ہے وہ دن کوئی نہیں دیکھتے کب طلوع ہوتا ہے اور کب غروب ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ملیں گے، ایسے بھی ملیں گے، 8 بجے اٹھیں گے، نماز کی انہیں پرواہ نہیں، دفتر کی دیر نہ ہو جائے۔
جہاں ذرا سی سختی ہے، تجارت کی دیر نہ ہو، جو دکان پہ جانا ہے اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ باقی تو یہ کیسے انسان ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكَ، اس وقت جو جہنم کا داروغہ ہے اسے پکاریں گے، یا مالک، داروغہ جہنم، لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، آپ کا رب ہمارا فیصلہ کیوں نہیں کر دیتا، موت آ جائے ہم ختم ہو جائیں۔ قال انکم ماکثون، جواب ملے گا تم نے یہی جہنم میں ٹھہرنا ہے، جلنا ہے۔ وہ تو موت کو موت دے دی گئی، وہ تو جہنم اور جنت کے فیصلے سے پہلے موت کی بھی ایک شکل ہوگی اور موت کو ختم کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں جہنمیوں کے غم بڑھ جائیں گے، جنتیوں کی خوشیاں بڑھ جائیں گی۔ اب تو یہاں خطرہ ہے نا بھئی، یہ خطرہ ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، موت ہو سکتی ہے، کچھ نہ کوئی ڈر۔ وہاں تو موت ہوگی نہیں، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ وہ کہیں گے بھائی اب موت شوت نہیں ہے، تم ختم نہیں ہو سکتے۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، ہم تمہارے پاس حق لے کر کے آئے تھے۔ جیسے حکومت کا افسر ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں بھائی یہ بات تو ہم نے آپ کو کی تھی، حقیقت میں وہ نہیں، حکومت کا آرڈر ہوتا ہے، حقیقی آرڈر تو اللہ کا ہوگا۔ فرشتہ کہے گا بھائی دنیا میں تمہارے پاس ہم حق لے کر کے آئے تھے۔ انبیاء علیہ السلام جو ہے تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، انسانوں کی نمائندہ تھے، ان پہ اللہ کی وحی آتی تھی۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن تم میں اکثر لوگوں کو حق پسند نہیں تھا، حق سے نفرت کرتے تھے۔ آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں کہتے جناب رسول اللہ سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، شکل رسول اللہ کی نہیں ہے، اس سے نفرت ہے، نعوذ باللہ۔ لباس سے نفرت ہے جو رسول اللہ اور صحابہ کا لباس ہے۔ رہن سہن کو دیکھ لیں تو شریعت کے کتنے احکام ایسے ہیں، کہتے ہیں جی کوئی پابندی یہ نہیں ہے۔ بھئی ایک نوکر آپ کھڑا کر دیں اپنی دکان پہ، اپنی تجارت پہ، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ تو چوری کرتا ہے، تو دوسرے دن بھگائیں گے، کہیں گے اس سے نکالو جتنی کیا حساب کرو۔ برداشت نہیں کرتے، حالانکہ یہ پیسہ، یہ اوقات، یہ اللہ نے تمہیں دی ہے، تو ایسا نہیں کہتے جی یہ اللہ کی مخلوق ہے، خیر ہے لے گی، نہیں یہ چور ہے۔ تو دوسرا پوچھتا ہے اس سے بھی بتاتے ہو۔ حکومت کا اہلکار جو حکومت کے قوانین ہیں، کہتے نہیں یہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتا ہے، یہ تو باغی ہے، اس کے اوپر تو فلاں دفعہ لگتی ہے۔ یہاں ہم جانتے ہیں کہ ڈرتے ہیں جج کے سامنے، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہو۔ حالات آپ کے سامنے ہیں جو اس وقت، کوئی گرفتاری سے ڈرتا ہے، تو کوئی جیل سے ڈرتا ہے، کوئی کس چیز سے ڈرتا ہے۔ وہاں تو جہنم جیل ہے نا، آگ میں جلنا ہے، جیل میں کوئی سہولتیں تو نہیں ہیں وہاں کے۔ اس لیے فرمایا مومن کے لیے دنیا کی زندگی ایسی سمجھو پابندی والی زندگی ہے جیسے جیل کی ہوتی ہے۔ فرمایا جیل سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور آخرت کے لیے یہ جنت ہے، کیونکہ وہ آزاد ہے ان جانوروں کی طرح، جدھر منہ مارے جدھر دیکھے۔ آزاد اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتا، حالانکہ حکم تو اللہ کے اس کی طرف بھی متوجہ ہیں کہ وہ ایمان لائے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا فرشتے کہیں گے کہ تمہارے پاس تو حق آیا تھا لیکن حق سے تم نفرت کرتے تھے۔ حق کیا ہے؟ اللہ کے حکم ہے، اللہ کے سارے حکم حق ہیں، سچ ہیں، ہماری ضرورت ہے، ہم اسی لیے دنیا میں آئے ہیں۔ ہم وہ تلاش کریں، وہ پتہ کریں دفتر میں کیا اللہ کے حکم ہے، تجارت میں کیا ہے، کاشتکاری میں کیا ہے۔ 24 گھنٹے اللہ کے حکم ہماری طرف متوجہ ہیں، سونا، جاگنا، بیٹھنا، اٹھنا، کھانا پینا، انسانی ضرورتیں پوری کرنا، اس میں سب اللہ کے حکم ہے کہ ایسا کرنا ہے۔ دیکھو ہم یہ قوانین تو بنا لیتے ہیں دنیا میں، کہتے ہیں یہ ادارہ ایسا ہے، یہ جناب بہت اوپر ہے، قوانین بناتا ہے، اور پھر دوسرے ادارے اس کو عملی شکل دیتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ جس نے اس دنیا کو بنایا، یہ دنیا کا ادارہ بنایا، حکم تو اس کے چلنے ہیں۔ اس لیے اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے، اس کے حکموں کے خلاف آپ کوئی حکم، کوئی قوانین آپ نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، اور یہ فکر عطا فرمائے کہ یہ آخرت اور یہ نتائج جو قرآن بیان کرتا ہے،
یہ میرے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی ہیں، میرے بچوں کے لیے بھی ہیں، سب کے لیے ہیں، دوستوں کے لیے بھی ہیں۔ پیچھے گزرا جن کی دوستی ہیں اللہ کے حکموں کی نافرمانی میں، وہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، وہاں لڑائی جھگڑا کریں گے۔ لڑائی جھگڑے سے مراد باتوں پر کہ آپ نے گمراہ کیا ورنہ میں تو سیدھے راستے پہ جا رہا تھا۔ تم صبح آ جاتے، شام آ جاتے، کہتے یہ جھنڈے اٹھاؤ، یہ فلاں کرو، تمہاری وجہ سے غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، جہنم میں جل رہے ہیں۔ وہ کہے گا نہیں آپ ہمارا قصور نہیں ہے، تمہارا اپنا ہے۔ شیطان بھی کہے گا تمہارا اپنا قصور ہے، تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم سے، اللہم عاقبنا من النار، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حکم کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔